السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات کریمہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف، آپ کی تصدیق و تائید یا آپ کی خلافت و رحلت کے بارے میں نازل ہوئی، درج ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، صرف دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ عز و جل نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ثانی اثنین اور لصاحبی ہی سے مراد ہے بالاتفاق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ جب کفار مکہ کی شر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا۔ چونکہ کفار ان کے تعاقب میں تھے، غار کے باہر جب صدیق اکبر نے کفار کی موجودگی کو محسوس کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان ہوتے دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ عز و جل ہے؟ وہاں اللہ عز و جل نے یوں مدد فرمائی کہ کفار اندھے ہو گئے اور آپ دونوں کو نہ دے سکے۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی بیان کیا گیا ہے کہ کفار جیسے ہی غار میں پہنچے، دیکھا کہ ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور مکری نے جالا بنایا ہوا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ دونوں کہیں اور تشریف لے گئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اجمع المسلمون علی ان صاحب المذکور ابوبکر، جس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس آیت میں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھ کر مزید لکھا ہے، وَمِن ثُمَّ مِنْ أَنْكَرِ صَحْبَتُهُ كَفْرُ اجماع، اسی وجہ سے اجماع ہے کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا کہ صحابی ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ یہ سورۃ التوبہ کی 40 نمبر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا۔ اس کی تفسیر یوں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سکینتہ علیہ میں علیہ کی جو ہاں ہے اس کے ضمیر سے مراد بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سکینہ زائل ہی نہیں ہوا۔ اس موقع پر اس کا نزول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا۔ ابن ابی حاتم نے
حضرت ابن عباس سے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ کو نازل فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہی سکینہ کا نزول رہتا تھا۔ سکینہ کا مطلب ہے اطمینان۔ امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی تو سانپ ان کی ایڑی میں ڈنگ مارنے لگے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں سکون نازل فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہی عبارت نقل کی ہیں، یعنی غار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر پر سکینہ کا نزول فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ اطمینان کا نزول رہتا ہے۔ یہ بات حضرت حبیب بن ابو ثابت سے بھی منقول ہے۔